السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ آج ہم اس مجلس میں رمضان المبارک کے تعلق سے آپ سے مخاطب ہیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ بہت ہی مبارک مہینہ ہے، بہار آفری مہینہ ہے، مقدس ترین مہینہ ہے، خدائی انوار کو سمیٹنے کا مہینہ ہے، زنگ آلود دلوں کی صفائی کا مہینہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کو جوڑنے کا مہینہ ہے۔ یہ ماہ مبارک وہ ہے جس کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رجب مہینے سے اس کی تمنا فرمایا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے، اے اللہ، یہ رجب و شعبان کا مہینہ ہے، ہمیں تو رمضان مبارک تک پہنچا دے۔ رمضان المبارک کا مہینہ جب شروع ہونے والا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، حضرت سلمان فارسی کی روایت ہے، آپ نے ایک طویل خطبہ دیا اور جس میں رمضان المبارک کی آمد کے تعلق سے آپ نے خصوصی طور پر خطاب فرمایا۔ آپ نے فرمایا، یہ مبارک مہینہ ہے جس میں اللہ رب العزت نے نفل کا ثواب فرض کے برابر کیا ہے، اور فرض کا ثواب 70 فرض کے برابر ملتا ہے۔ اللہ عز و جل نے دن کے روزے کو فرض کیا ہے اور رات کی نوافل سنت کو، تراویح کی نماز کو سنت قرار دیا گیا ہے۔ اللہ کے رسول کا ارشاد ہے، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ تو صوم اور قیام تراویح دونوں کے تعلق سے جنت کی بشارت و مغفرت کی بشارت دی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مبارک مہینہ جس میں قرآن پاک نازل ہوا، جو اللہ کا کلام ہے، اللہ کی کتاب ہے، ابدی کتاب ہے، اب اس کے بعد کوئی کتاب آنے والی نہیں ہے۔ اللہ عز و جل نے انسانی ترقی کی معراج اسی کتاب کے ذریعے ظاہر فرمائی ہے، لہذا اس کتاب سے جتنا تعلق اس مہینے میں ہونا چاہیے، جس قدر ہم اس کے لیے وقت فارغ کریں، ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگان دین کے ہاں خاصا اہتمام تلاوت کا ہوا کرتا تھا۔ حضرت مولانا رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ صبح سے شام تک ان کے ہاں تلاوت کا اہتمام ہوتا تھا، ساری سرگرمیاں موقوف ہو جاتی تھی، یہاں تک کہ خطوط وغیرہ کی آمد و رفت ختم ہو جایا کرتی تھی، ساری توجہ قرآن پاک کی طرف ہوتی تھی۔ لہذا ہمیں قرآن پاک کا شغف ہونا چاہیے، قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اللہ سے قرب اور وصال کا ذریعہ قرآن پاک ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دو چیزیں میری امت کے لیے شفاعت کریں گی، ایک قرآن پاک اور ایک روزہ۔ فرمایا کہ روزہ اللہ کے حضور میں کہے گا، رب کریم، میں نے تیرے بندے کو کھانے سے، جنسی شہوات سے روک دیا تھا، بندے نے اس پر عمل کیا، رب کریم مجھے اس بندے کے تعلق سے میری شفاعت قبول فرما لے۔ قرآن پاک کہے گا، رب کریم، تیرا یہ بندہ تیرے کلام کو صبح سے شام تک پڑھنے میں اس کے مشغول رہتا تھا، رب کریم تو میری شفاعت اس کے بارے میں قبول فرما۔ یہ مبارک مہینہ جس کے لیے جنت کو سجایا جاتا ہے، جس کے لیے فرشتے آرزو کرتے ہیں، جس کے لیے شیاطین کو مقید کر دیا جاتا ہے، جس میں ایک گھونٹ پانی پلانے پر آب کوثر سے شاد کام ہونے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ساقی گری کی بشارت دی گئی ہے، جس میں ایک گلاس لسی یا تھوڑی سی کھجور یا تھوڑا سا پانی اگر کسی کو پلا دیا جائے تو اس پر آب کوثر، جام کوثر کی پیشکش کی گئی ہے، اور پینے کے بعد
کبھی بھی پیاس کا اسے احساس نہیں ہوگا، اس کی بھی بشارت سنائی گئی ہے۔ یہ دلوں کے جوڑنے کا مہینہ ہے، غریب، مسکین، بیوہ، فقراء اور قلاش لوگوں کی داد رسی کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ آج سایہ فگن ہے، اس کی چند راتیں گزر چکی ہیں، ابھی بہت کچھ باقی ہے، توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ مہینہ ملے اور مغفرت نہ ہو تو بڑی مایوسی اور محرومی کی بات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرف توجہ دلائی ہے۔ آج جو صورتحال ہے، کرونا کی وجہ سے ہم اپنے گھروں میں بند ہیں، ہم مسجدوں میں نہیں جا سکتے ہیں، لیکن ہمیں قرآن پاک پڑھنے، تراویح کا اہتمام کرنے، نماز باجماعت ادا کرنے میں کوئی دشواری نہیں ہے، اپنے گھروں میں ہم ادا کر سکتے ہیں۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسا موقع دیا ہے کہ اگر ہم توجہ کریں تو روزہ جس کی 3 قسمیں بیان کی جاتی ہیں، ایک وہ قسم ہے جو عام لوگوں کے لیے ہے، ایک وہ ہے جو خواص کے لیے ہے، ایک وہ ہے جو اخص الخواص کے لیے ہے۔ عام لوگوں کا روزہ کھانے پینے سے کو موقوف کرنا، جنسی شہوات سے دور رہنا، ظاہر ہے اس پر بھی عمل ہوتا ہے۔ اور خواص کا روزہ یہ ہے کہ زبان کو غیبت سے محفوظ کرنا، آنکھوں سے غیر محرم کو دیکھنے سے بچانا، اور کان کو غیبت اور دوسری چیزیں جس کا سننا بھی مناسب نہیں ہے اس سے اس کی حفاظت کرنا، یہ خواص کا روزہ ہے۔ اور خص الخواص کا، اللہ کے برگزیدہ بندوں کا روزہ یہ ہے کہ وہ دنیا کے تمام علائق سے کٹ کر کے اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ غور کریں تو کورونا وائرس کی وجہ سے آج ہم اپنے گھروں کے اندر محصور ہیں۔ یہ تینوں قسم کا روزہ ہمیں آسانی سے حاصل ہے، ہمیں کسی کی غیبت کی ضرورت نہیں، ہمیں کوئی نامحرم دیکھنے کی ضرورت نہیں، ہم کان سے کوئی نامناسب بات سننے کے روادار نہیں، اس کی ضرورت ہی نہیں کسی مجلس میں جا کر کے ہم ایسی چیزوں میں مبتلا ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورتحال کی بنیاد پر ہماری حفاظت کا سامان کیا ہے۔ لہذا ہمیں اس خوشگوار موقف کو سامنے رکھتے ہوئے تسلی حاصل کرنی چاہیے اور اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مبارک مہینے میں ہمیں خود یہ موقع دیا ہے کہ ہم تینوں قسم کے روزے پر اور اس کی فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کر سکتے ہیں۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمیں ہر حال میں شاکر ہونا چاہیے، شاکی نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں دین سے نوازا ہے، اسلام سے نوازا ہے۔ آج دنیا میں مسلمانوں کے خلاف، اسلام کے خلاف طرح طرح کی باتیں کہی جا رہی ہیں، نفرت ہر طرف پھیلائی جا رہی ہے، لیکن یاد رکھیے یہ چیزیں عارضی ہیں، یہ چیزیں ختم ہو کر کے رہیں گی۔ جو بھی اسلام کے مقابلے میں آیا ہے، مسلمانوں کی تذلیل و تحقیر کرتا رہا ہے، اللہ نے اسے ذلیل و رسوا کیا ہے۔ لہذا ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اللہ سے مانگنا چاہیے۔ اللہ سے مانگنے والے کبھی محروم نہیں ہوتے ہیں۔ اللہ کو 2 قطرے اشک بہت پسندیدہ ہیں، جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کے حرام ہونے کا وعدہ فرمایا ہے۔ میرے عزیزوں اور دوستوں، آپ اس پر توجہ دیجیے اور اجتماعی طور پر جو بھی حکومت کی طرف سے، سرکار کی طرف سے جو بھی ضابطے اور جو بھی انتظامات ہیں، ان پر ہمیں عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اس کے خلاف نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں اگر دل میں کسک ہے، تڑپ ہے، پریشانی ہے، کرب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مبارک مہینے میں ہمیں مسجدوں سے دور کر دیا، نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بھی ایک اس کے اقتدار کی ایک قسم ہے۔ جس طرح اس نے اس مہینے میں ہمیں حلال چیزوں سے ایک وقت تک دور رہنے کا حکم دیا ہے، لہذا اس کی شان ہے، وہ چاہے اپنے گھر سے دور رکھے، ہمارے گھر کو اپنا گھر بنا دے، یہ اس کا کرم ہے۔ وہ تو اپنے بندوں کو اپنے سے قریب کرتا ہے، اور یہ وصال، قرب اور قربت کا مہینہ ہے۔ لہذا اس میں خوب اللہ کے بندوں کی مدد کیجیے، نصرت کیجیے، حمایت کیجیے، دعا کیجیے، اور ساری دنیا سے اس وبا کو ختم کرنے کے لیے اللہ کی طرف رجوع کرتے ہوئے اس سے مانگیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نوازنے والا ہے
اور اہتمام کیجیے تراویح کا گھروں کے اندر. اگر حافظ کوئی نہیں ملتا ہے تو سورہ تراویح پڑھ لیجیے. 20 رکعت نہیں پڑھ سکتے ہیں تو 8 رکعت پڑھ لیجیے. اس کا اہتمام کیجیے. تہجد کا اہتمام کیجیے. نماز کا اہتمام کیجیے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز سے فارغ کر دیا ہے، لہذا آپ اس کے لیے فارغ ہو جائیے. اللہ کی طرف سے آپ کی نصرت ہوگی، اللہ کا کرم ہوگا، اللہ کی نوازش ہوگی، اور اس کے عنایات سے آپ محظوظ، شاد کام و بہرور ہوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی توفیق سے نوازے اور ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.